کوئی خصوصی اہمیت ہو تو پھر اس کی شرح کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی یہ تحریر خود پڑھائی ہے، اور آج پھر یہ محنت میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج سے جو حضرات بھی وابستہ ہوئے ہیں، خواہ وہ طالب علم کی حیثیت سے وابستہ ہوئے ہوں اور خواہ سٹاف میں شریک ہوئے ہوں، اور یہ جو 1 سالہ کورس ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں، وہ بھی در حقیقت اسی کی اسکیم کا ایک جز ہے، تو اس سے وابستگی رکھنے والے ہر شخص کے سامنے وہ فکر واضح رہنا چاہیے جس کے تحت کہ یہ ادارے قائم ہوئے، اس لیے کہ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جو بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ غالب آتا چلا جاتا ہے، اور مقصدی ادارے تدریجاً اپنی مقصدیت کو کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر جس قسم کے ادارے اس ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح کی نوعیت ان اداروں کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فکر اس کے بنیاد میں کار فرما ہے وہ بار بار تازہ کیا جاتا رہے۔ مجھے خود یہ احساس تھا کہ اپنی ایک تحریر کو خود پڑھانا کچھ عجیب سا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی اہمیت جتانا اور بھی عجیب تر ہے، لیکن میں اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی تو سامنے آ چکی ہے کہ چونکہ ہماری اس قرآن اکیڈمی کے قیام میں، قرآن کالج کے قیام میں اصل جو اس کا فکری پس منظر ہے وہ اسی کتابچے میں، لیکن اس مقصد کے تحت کہ آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے پڑھیں اور میری معروضات کو بھی توجہ سے سنیں، مزید یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتابچے کے بارے میں ایک تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، انہوں نے اس کی تائید اور تحسین میں زبانی تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے گزشتہ پورے 50 سال کا لٹریچر جو دینی موضوعات پر بر صغیر ہند و پاکستان میں چھپا ہے وہ سب میری نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن ایسی جامع تحریر میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے صرف اپنی زبانی تحسین پر اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ ایک مقالے کی شکل میں ایک خط مجھے لکھا جس میں اس کے بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت کی، بعض کے پس منظر کو مزید نمایاں کیا، بعض نکات جو ہے ان کی اہمیت جو ہے اسے مزید مبرہن کیا۔ میرے چھوٹے بھائی جن سے آپ واقف ہیں، ڈاکٹر ابصار احمد، جس زمانے میں یہ مضمون میرا پہلی مرتبہ سن 67 میں چھپا تھا میثاق میں، اسی زمانے میں وہ جا رہے تھے انگلستان اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ ایم اے فلسفہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا اور فرسٹ کلاس فرسٹ وہ رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں لاہور بلا لیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایم اے سائیکالوجی بھی کریں، تو گورنمنٹ کالج میں وہ داخل ہو گئے تھے اور ایم اے سائیکالوجی میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ انہیں وہ وظیفہ مل گیا باہر جانے کے لیے، تو انگلستان روانہ ہو رہے تھے۔ اسی زمانے میں یہ کتاب چھپی، یہ مضمون پہلی مرتبہ میثاق میں چھپا، ساتھ لے گئے تھے اسے۔ پھر ان کا مجھے وہاں سے خط آیا کافی عرصے کے بعد کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضمون کو 6 مرتبہ پڑھ چکا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں کچھ نئی باتیں ملی ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس مضمون کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی فکری استقامت حاصل ہوئی ہے دین پر کہ وہ 6-7 سال باہر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ جو بھی دینی پس منظر یہاں ان کا بن چکا تھا، ان کے فکر کا، ان کے عمل کا، وہ نہ صرف یہ کہ برقرار رہا ہے بلکہ یہ کہ اس میں مزید استحکام پیدا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ کتابچہ میں نے چھاپا تھا دارالاشاعت الاسلامیہ، جو میرا ذاتی ادارہ تھا، ابھی انجمن وجود میں نہیں آئی تھی۔ انجمن تو قائم ہوئی ہے 1972 میں، یہ بات میں کر رہا ہوں 1967 کی، 5 سال قبل، جبکہ میں صرف ایک فرد کی حیثیت سے ابھی کام کر رہا تھا۔ سن 65 سے 72 تک 7 برس میں نے صرف ایک فرد کی حیثیت سے لاہور میں کام کیا ہے، نہ کوئی جماعت تھی، نہ تنظیم تھی، نہ ادارہ تھا، نہ انجمن۔
تو اشاعتی ادارہ بھی میرا ذاتی تھا، دارالاشاعت الاسلامیہ۔ جب انجمن بنی تو اس کو میں نے بند کر دیا، اور پھر اب اشاعت کا کام جو بھی ہے وہ انجمن کے زیر اہتمام ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کتابچے کو بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے اس مقالے نما خط کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اس پر جو تبصرہ کیا تھا وہ شاید آج کہیں آپ کے مطالعے کے دوران بھی آ جائے گا اس کا حوالہ۔ مولانا عبدالماجد دریابادی جو بہت ہی بر عظیم کے اہم ادیبوں میں سے اور مذہبی، اگر مفکر کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہرحال مذہبی میدان میں بھی ان کا ایک تعارف جو ہے ایک علمی شخصیت کے اعتبار سے وہ بہت کافی وسیع حلقے میں تھا۔ ان کا پرچہ جو ہے صدق اور پھر صدق جدید، یہ تو ہماری یوں سمجھیے کہ تاریخ کا ایک جز ہے۔ تو انہوں نے بھی ان دونوں کے بارے میں جو رائے ظاہر کی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو میں نے یہ چند باتیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہیں، اس لیے جبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے درمد خود می گویم والی بات ہے کہ میں اپنی تحریر کی گویا کہ خود تعریف کر رہا ہوں، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت کے تحت کہ آپ اس کے پس منظر سے واقف ہوں، اس کی اہمیت بھی کچھ آپ کے سامنے آئے، تاکہ پھر اسی قدر توجہ کے ارتکاز کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں۔ اب تک یہ تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں چھپ چکا ہے، اس کے 8-10 ایڈیشن نکلے ہیں مسلسل، اور ہمارے اس پوری تحریک میں اس کو ایک بڑی اساسی اہمیت حاصل ہے۔ میرے 2 کتابچے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انجمن خدام القرآن وجود میں آئی، پھر تنظیم اسلامی قائم ہوئی، تو ان پوری کوششوں کی جڑ بنیاد کی حیثیت 2 کتابچوں کو حاصل ہے۔ یہ دونوں سن 67-68 کی چیزیں ہیں۔ سن 67 میں یہ مضمون میں نے لکھا تھا، اور سن 68 میں پہلی مرتبہ جب مجھے دعوت دی گئی ہے مسجد خضرہ سمن آباد میں کہ میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کروں، تو پہلے 2 جمعوں میں میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی جو اب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے کتابچے کی شکل میں۔ تو میرے فکر کی الحمدللہ اساس جو ہے وہ ان 2 کتابچوں میں موجود ہے، اور سارا کام جو بھی اس کے بعد ہوا ہے وہ در حقیقت اسی کی توسیع اور ایکسٹینشن ہے۔ انجمن جب قائم ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے بنیادی مینیفیسٹو کی حیثیت بھی اس تحریر کو حاصل ہے۔ اسی کا ہم نے خلاصہ کیا تھا، جیسے کہ جو قرارداد تاسیس ہے انجمن کی وہ در حقیقت اسی کے فکر کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کا بھی کچھ تھوڑا سا چند نکات کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی دستور میں شامل کی گئی۔ تو یہ پس منظر ہے اس کتابچے کا۔ اب آپ لوگ بھی کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی بحث ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا۔ بعض الفاظ اس میں ثقیل ہیں۔ استیلا کے معنی ہے تسلط، غلبہ، اور انگریزی میں صحیح ترین ڈومینیشن۔ ہماگیر آل ایمبریسنگ، یہ ایک آل ایمبریسنگ ڈومینیشن ہے ویسٹرن تھاٹ کی، دی آل ایمبریسنگ ڈومینیشن آف ویسٹرن تھاٹ، یہ گویا کہ اس کا انگریزی میں عنوان بنے گا، فکر مغرب کا ہماگیر استیلا۔ موجودہ دور بجا طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے، اور آج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کے پہلے ذرا آپ ایک لکھ لیجئے۔ یہ ایک سینٹنس ہے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک بات ہے کہ جو یہاں مکمل ہو گئی۔ نمبر 2، آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے، اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے۔ یہ دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوا۔ نمبر 3 ڈال لیجئے،
کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطۂ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہراہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمام کار ہے، زمام کار یعنی باغ ڈور، لگام، وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے ہیں۔ یہ تیسری بات مکمل ہو گئی۔ اب نمبر 4 لکھ لیجئے۔ مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر ہماگیر اور شدید ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے، دقت مشکل کے معنی میں نہیں ہے، یہ ہے گہرائی، دقت نظر، دقیق، جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آ رہا ہے۔ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہماگیر ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آ رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکلیہ محفوظ نہیں ہے اور خود ان کا طرز فکر بھی بہت حد تک مغربی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں کہ جو اس چھوٹے سے پیراگراف میں آئے ہیں۔ یہ ایک آبزرویشن ہے، مشاہدہ ایک شخص کا کہ وہ جب دیکھ رہا اس وقت کے حالات کو کہ دنیا میں تہذیب اور تمدن کے کون کون سے رنگ ہیں، تو اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہماری یہ سرزمین، یہ کرۂ ارضی ایک گلوبل سیویلائزیشن، ایک عالمی تہذیب کے نرجے میں ہے۔ پہلے جبکہ فاصلے زیادہ ہوتے تھے، ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے، تو دنیا جو ہے وہ بہت سی تہذیبوں کی وہ ایک یوں سمجھیے کہ گہوارہ بنی رہتی تھی۔ چین میں کوئی اور تہذیب ہے، یونان میں کوئی اور تہذیب ہے، تہذیب علیحدہ، تمدن علیحدہ، فکر علیحدہ، سوچ علیحدہ، رہن سہن علیحدہ، وضع علیحدہ، لباس علیحدہ، کھانے پینے کے انداز علیحدہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ترقی ہوئی ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اس کے نتیجے میں دنیا سکڑی اور اب فاصلے جو ہے تقریباً معدوم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہو جاتا، اور وہ ہوا ہے بالفعل۔ اس نقطے کو اپنے ذہن میں اس سے بھی جوڑ لیجئے کہ اسی سے مربوط ہے یہ حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے وہ مخصوص علاقوں یا مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ کوئی عالمی رسول جس کی بعثت ہوئی ہو پوری نوع انسانی کے لیے حضور سے پہلے مبعوث نہیں ہوئے۔ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کا تعلق جو ہے در حقیقت اسی پہلو سے ہے کہ اس سے قبل ممکن بھی نہیں تھا بالفعل۔ اس کے بغیر جب تک کہ یہ ترقی نہ ہوئی ہوتی تو بالفعل بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ پاتی۔ لہذا جب ٹیکنالوجی اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اب ایک دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی، تب در حقیقت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی، اس کے ساتھ حضور کی بعثت ہو رہی ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اور تاریخی طور پر بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ جس تیزی کے ساتھ جو فتوحات کا دائرہ بڑھ رہا تھا خلافت راشدہ میں، جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر 100% صحیح عکاسی کرنے والا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اگر کوئی انٹرنل سیبوٹاج نہ ہوا ہوتا جو عبداللہ ابن سبا کے ذہن کے نتیجے میں اور اس کی سازش اس کے نتیجے میں ہوا اور باہمی خوریزی ہوئی، جنگ و جدال مسلمانوں کا آپس میں، الفتنۃ الکبریٰ جس کا آغاز ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، اور پھر اس کے بعد 4.5 برس تک آپس کی خانہ جنگی،
جس میں لگ بھگ 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے شہید ہوئے، ختم ہوئے. اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو واقعتاً اسی وقت یہ اسلامی تہذیب جو ہے پورے عالم کے اوپر چھا جاتی. تو اس اعتبار سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے کہ وہ تہذیب تو عالمی نہیں بن سکی، وہ پروسیس رک گیا ایک سٹیج پر، اور اس کے بعد سے ہمارا ایک ڈاؤن فال شروع ہوا. رفتہ رفتہ تدریجاً اس تہذیب اور اس تمدن کے خد و خال جو ہے وہ بلکہ دھندلاتے چلے گئے. لیکن ایک تہذیب پھر جو اس کے تقریباً 1000 برس بعد وہ جب پھر یورپ سے ابھری ہے تو یہ تہذیب جو ہے یہ پھر گلوبل بنی ہے. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی تہذیب کا غلبہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے زمین، اس پر آپ دیکھیں گے نیچے کہیں پانی ہے یعنی سمندر ہے، کہیں میدان ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں پہاڑ ہے. لیکن اوپر چلے جائیے تو ایک ہی فضا کا وہ کرۂ فضائی جو ہے وہ اس سب کو انویلپ کیے ہوئے ہے، گویا کہ اپنے اندر گھیراؤ میں لیے ہوئے. اوپر فرق نہیں ہے، سمندر کے اوپر بھی وہی ہوا ہے، ہمالیہ کے اوپر بھی وہی ہوا ہے، میدانوں پر بھی وہی ہوا ہے، اور اگر آپ صحراؤں پر جائیں تو وہاں بھی وہی ہوا ہے. تو معلوم یہ وہ اوپر جو ہے ایک ہے، ہوموجینٹی ہے، نیچے جو ہے کچھ فرق ہے، تفاوت ہے. بعین ہی یہی حال اس وقت دنیا کا ہے. مختلف ممالک میں اگر آپ جا کر آبزرو کریں تو نچلے طبقات میں آپ کو کچھ اور رنگ نظر آ جائیں گے. نچلے طبقات کا نقشہ جو ہے وہ کچھ انڈیجنس انداز کا ہوگا، اپنے اپنے معاشرے، اپنے اپنے ملک کی تہذیب کے اعتبار سے. لیکن ذرا اوپر جائیے، ہائر سٹریٹا جو ہے سوسائٹی کے، وہ چاہے سول بیوروکریسی ہو، چاہے وہ آرمی بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پروفیشنلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ان کو سب کو آپ دیکھیں گے، وہ ہندوستان کا ہندو ہو یا سکھ ہو، یا پاکستان کا مسلمان ہو، یا وہ مصر کا انگریز ہو، یا وہ جاپان کا جاپانی ہو، جہاں چلے جائیں گے ایک ہی تہذیب ہے. ان کے رہن سہن کا انداز ایک ہے، لباس ایک ہے، سوچ کے زاویے ایک ہیں، ویلیوز ایک ہیں، نقطہ نظر ایک ہے، قطعاً کوئی فرق نہیں. تو یہ بالکل جس طرح کے ہوا اوپر جائیں گے تو بالکل ایک ہے، زمین کے اوپر فرق ہے، تفاوت ہے. ایک زمانے میں اگرچہ اس وقت صورتحال قدرے بدلی ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ بات جو کہی تھی علامہ اقبال نے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب. اسی طرح مندروں میں جا کر بتوں کو چومنے چاٹنے والے بھی وہاں کے غرباء ہیں. اونچے طبقے کا کوئی آدمی کو مندر میں نہیں جاتا. چرچز میں بھی آپ کو پورے پورے چرچ جو ہے ویران ملیں گے، خاص طور پہ یورپ میں، انگلستان میں کوئی جا کر دیکھتا تک نہیں. اسی لیے عمارتیں بیچ رہے ہیں. بہت سی عمارتیں جو ہیں گرجاؤں کی مسلمانوں نے خرید کے مسجدیں بنا لی. اگرچہ امریکہ میں ذرا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چرچ کے ساتھ کچھ وابستگی جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہے، لیکن انگلستان اور کانٹیننٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین و مذہب سے سرے سے کوئی سروکار انہیں نہیں رہ گیا. تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ لیجیے دوسرے جملے میں جو آیا تھا کہ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے، اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے. میں اپنا ایک تجربہ بھی اس میں آپ کو بیان کروں، کیونکہ بعض واقعات انسانی زندگی میں بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ بہت سی حقیقتیں جو ویسے اس کے سامنے ماحول میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتی ابھر کر، لیکن اچانک کوئی واقعہ جو ہے وہ اس کو نمایاں کر دیتا ہے. میرے ایک MBBS کے کلاس فیلو، یہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی. اب بڑھاپے میں آ کے انہیں کوئی خیال آیا شادی کرنے کا، تو انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ درخواست کی کہ میری شادی میں ضرور شرکت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیے یہ میں نے بتا دیا کہ میں نکاح میں تو صرف اس میں شریک ہوتا ہوں جو مسجد میں ہو، ولیمے میں حاضر ہو جاؤں گا. تو میں نے وعدہ کر لیا تھا. میں گیا یہاں گلبرگ کے ایک ہوٹل میں ان کا ولیمہ تھا، عصر کا وقت دیا تھا انہوں نے. میں وہاں گیا. وہاں جو نقشہ میں نے دیکھا، اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اس وقت کے ماحول کا علم نہیں ہوتا. تو اس وقت جو مجھے کیفیت نظر آئی اس ہوٹل کے اندر، اس ولیمے کی دعوت میں، اول تو یہ کہ تاخیر بہت ہوئی، مغرب کا وقت تک آ گیا، لیکن ابھی تک
وہ لڑکی والے نہیں آئے تھے، اور یہ رواج ہے جب تک لڑکی والے نہ آئے تو ولیمہ شروع نہیں ہو سکتا۔ مغرب کا وقت جب ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دے دو، حاضری میری لگ گئی ہے، میں جاتا ہوں۔ نماز کا وقت نہیں جی، نماز کا یہی اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک ہے۔ وہ چادریں وادریں مانگی ہوٹل سے، لیکن یہ کہ نماز میں وہاں کم سے کم 250-300 افراد اس وقت تھے، اور مغرب کی نماز تھی۔ صرف 3 آدمی کھڑے ہوئے، ایک میں، ایک میرا وہ کلاس فیلو، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بغیر وضو کے کھڑا ہوا ہوگا صرف میری وجہ سے۔ ایک صاحب اور اس پورے مجمع میں سے نکل کر آئے۔ پھر وہاں کا وہ زرق برق لباس، وہاں کے وہ انداز، خواتین کے لباس اور فیشن کا انداز، تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس وقت ہندوستان پاکستان کی سرحد جو ہے، یہ واگا بارڈر، اس سے جو 14-15 میل کے فاصلے پر ہے، اور 14-15 میل اگر اور مشرق میں جائیں تو امرتسر ہوگا۔ امرتسر میں بھی کسی ہوٹل میں اس وقت اگر شادی ہو رہی ہو تو اس سین میں اور اس سین میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہو۔ تو میرا خیر اس وقت کا ریئیکشن تو بہت تلخ تھا کہ پھر یہ خونی لکیر ہم نے کاہے کے لیے کھینچی، لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ تو پھر ایک دوسری بات ہو جائے گی۔ اس وقت میں نے اپنی اس آبزرویشن کو اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے، اوپر کا طبقہ، اس کے لیے تو یہ فاصلے اور یہ حدود اور قیود ملکوں کی تقسیمیں بے معنی ہیں۔ اگر کوئی سیاست میں نمایاں ہو جائے تو شاید وہ مذہب کا نام لیتا ہے۔ اندرا گاندھی نے بھی مذہب کا جو ہے وہ پرچار کیا ایک وقت میں آ کے، جب اسے اپنی سیاسی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن ورنہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی لکھا پڑھا جو بھی ہندو ہے وہ اپنے مندر وغیرہ میں نہیں جاتا، اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ در حقیقت تو تہذیب ایک ہی ہے جس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہو، چاہے وہ کہنے کو ہندو ہو، چاہے وہ بدھ مت کے نام لیوا ہو، کہیں شاید سینسس کے رجسٹروں میں درج ہوگا کہ یہ فلاں مذہب سے اور یہ فلاں مذہب سے، باقی یہ کہ جہاں تک تہذیب اور تمدن کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں۔ اس میں جو آخری جملہ میں نے نوٹ کرایا تھا، یہ ہے اصل شے جس کے لیے یہ مضمون لکھا جا رہا ہے، کہ خاص طور پر عالم اسلام میں جو تحریکیں اسلام کی بالادستی کے لیے اس وقت چل رہی ہیں، اگر آپ اسی ایکیوٹنس کے ساتھ، ایکویٹی کے ساتھ مشاہدہ کریں خود ان کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت ڈومینیشن ہے، ویسٹرن کلچر، ویسٹرن تھاٹ، ویسٹرن ویلیوز، مغربی اقدار، مغربی تہذیب، مغربی تمدن، اس کی یوں سمجھیے کہ سرایت کر جانے کا معاملہ جو ہے اس درجے گہرا ہے کہ جو لوگ اس مغربی تہذیب کے خلاف لڑ رہے ہیں، جب کلوز کوارٹر سے آبزرو کیا جائے، قریب سے جا کر دیکھا جائے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے شورش کاشمیری کا کہ بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے، کہوں تو گردش لیل و نہار رک جائے، وہ راز جن سے کہ کچھ زخم پائے ہیں میں نے۔ تو خیر وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ کلوزلی آپ آبزرو کریں تو جا کے معلوم ہوگا کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں، اور مغربی تہذیب اور مغربی افکار اور مغربی ویلیوز اصل شے تو اقدار ہوتی ہیں آدمی کی۔ آپ کے نزدیک کیا چیز کتنی اہم ہے اور کیا چیز کتنی غیر اہم ہے، سارا آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے زندگی کے اندر وہ اس پر بیسڈ ہے۔ کس چیز کو آپ نے کیا اہمیت دی، کسے مقدم کیا، کسے مؤخر کیا۔ قدم و اخر جو ہے یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، جان لے گا انسان اس دن کہ اس نے کس چیز کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا۔ تو ہم ہر لحظہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کیا اہم تر ہے، کیا کم اہم ہے، کس چیز کو ہم کس کی کاسٹ پر قبول کر لیں گے۔ یہ جہاں تک اس ویلیو سٹرکچر کا تعلق ہے، یہ اقدار حیات جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفوذ جو ہے اتنا گہرا ہے اس وقت مغربی تہذیب کا کہ بزوم خیش ایک شخص مغربی تہذیب کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے یا مغربی تہذیب کی ڈومینیشن کے خلاف کوئی جد و جہد کر رہا ہے، لیکن خود اس کا، اس کے گھر کا، اس کے ڈرائنگ روم کا، اس کے اوقات کی تقسیم کا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا ہے، اس میں کیا ڈسٹریبیوشن ہے، کتنا وقت اور کتنا صلاحیت کس کام کے لیے ہے اور کتنا وقت اور کتنی صلاحیت کس کام کے لیے ہے، اگر اس کو آپ انالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ فرق جو ہے وہ کم و بیش جسے کہا جاتا ہے محاورے میں، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن یہ کہ 19-20 کے فرق کے سوا وہ
لوگ بھی اسی نقطۂ نظر کے حامل اور اسی تہذیب و تمدن کے اندر رنگے ہوئے۔ یہ ہے وہ اصل میں چوتھا جملہ، پھر پڑھ لیجئے اس کو۔ مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید ہے، شدید اور ہمہ گیر ہے کہ بعض ان قوتوں کی نقطۂ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آراں ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکلیہ محفوظ نہیں ہیں، اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں دوسری بحث یا دوسرا پیرا، جس کو اب تک کہا گیا ہے ویسٹرن تھاٹ یا ویسٹرن کلچر۔ اب اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہے کیا، اس کے فکر کے اصل اجزائے ترکیبی کیا ہیں، بنیادی نقطہ نظر۔ اب اسے چاہے تو پوائنٹ آف ویو کہیں، چاہے اینگل آف ویو، میرے نزدیک میں زاویہ نگاہ جو ہے وہ شاید بہتر لفظ ہوگا اس کے لیے، بنیادی زاویہ نگاہ یا زاویہ نظر۔ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے، اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے۔ بسیط مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، مرکب وہ شے کمپاؤنڈ، اور یوں سمجھیے کہ جس شے میں کوئی زیادہ اجزائے ترکیبی نہ ہو وہ بسیط ہے، کھلی ہوئی شے، سادہ شے۔ سادہ ہی کے ساتھ یہ لفظ گویا کہ اسی کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کا اضافہ ہے۔ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے، اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے، اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے، دیکھیے وہ زاویہ کا لفظ یہاں آ گیا، زاویہ ہائے نگاہ، اینگلز آف ویو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا۔ لیکن اس پورے ذہنی وہ فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا، اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی، خیالی کا لفظ تو آسان ہے، ماورائی یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، فزکس اینڈ میٹا فزکس۔ میٹا فزکس وہ ہے کہ جو عالم محسوسات سے ماورا جو حقائق ہیں ان سے جو بحث کی جاتی ہے۔ مابعد الطبعیات، ایک طبعیات ہے، یعنی وہ علوم کہ جو اس کائنات کے اس حصے سے بحث کرتے ہیں جو ہمارے جو سینس آرگنز ہیں ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، چکھا جا سکے، چھوا جا سکے۔ اب اس دیکھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہماری دیکھنے کی فیکلٹی میں مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ سے اضافہ ہو گیا، لیکن اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ یہی ہماری قوت بصر جو ہے یہ اسی کی مزید توسیع ہے جو مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہو گئی۔ اسی طرح سننے کے لیے اب ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، لیکن بیسیکلی مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ جو ان حواس کے ذریعے سے ہے، تو وہ در حقیقت دائرہ ہے فزکس کا یا طبعیات کا۔ لیکن یہ کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے ان جو احساس کے ذرائع ہیں ان سے ماورا ہے، تو ان کے لیے مابعد الطبعیات، میٹا فزکس، تو وراء الطبعیات اور تو ماوراء الطبعیات جو ہے، مابعد الطبعیات یا ماوراء الطبعیات، وہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اب یہاں میں نے 3 جوڑے بنائے ہیں، خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے۔ خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے، اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور
کائنات مادہ اور حیات دنیا بھی بن کر رہے گی۔ اس کو بھی اب ذرا انالائز کریں گے اس عبارت کو۔ پہلی بات تو بہت سادہ ہے، اس میں میں تھوڑی سی شہادت بھی آپ کو چشتی صاحب کے حوالے سے پیش کر دوں گا، اس کی گواہی۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن فلسفی بس کوئی ایک شے ہے۔ بے شمار مکاتب فکر پیدا ہوئے، ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک کے، ایک مکتبہ فکر جو ہے فلسفے کا، وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ باقی سب کے سب جو ہیں ان میں ایک چیز کامن فیکٹر کی حیثیت سے، ایک مشترک عامل کی حیثیت سے موجود ہے، تو گویا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ اس کا حاصل ہے۔ چاہے کوئی شخص کہتا ہو میں لاجیکل پازیٹیوسٹ ہوں، کوئی کہے کہ میں امپیریسسٹ ہوں، کوئی اپنے لیے اور لفظ استعمال کرے، لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہیں، حقیقت میں نقطہ نگاہ کے اعتبار سے میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس کو انالائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاز جو ہے ان ٹھوس مادی چیزوں کی طرف ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتے ہو۔ ماورائی تصورات ان کو اس میں خارج از بحث کر دیا گیا۔ اگرچہ پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے، خدا ہے یا نہیں ہے۔ خالص سائنسی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے یہ بات۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو مقدمہ ہے فلاں قانون یا کانسٹیٹیوشن کی فلاں دفعہ کے روح سے آپ اس کے سننے کے مجاز ہی نہیں، یہ آپ کی جیورسڈکشن میں آتا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ان کی جیورسڈکشن سے باہر ہیں۔ کوئی روح کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، بھائی ہوگی، ہم نہ اقرار کرتے نہ انکار کرتے، لیکن روح ہمارے کہیں تجربے میں آئی نہیں، ناپ میں، تول میں، میجرمنٹ میں، آبزرویشن میں کہیں آئی نہیں، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، ہوگی، کیا پتا، لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آ کر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروب کر سکیں بیونڈ ڈیتھ، موت کے اس دروازے کے پار کیا ہے، کچھ پتا نہیں، لہذا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس سے بحث نہیں۔ البتہ یہ حیات تو ہے نا، یہ زندگی تو ہے۔ اب اس کی بہتری، اس کے لیے جو بھی ہم کر سکیں، ویلفیئر ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز اچھی ہیں ان کو بالفعل جو ہے بروئے کار لانے کی جدوجہد ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو ہے پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جو ہے، خالص سائنسی جو موقف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ خدا کا انکار نہ اقرار، نہ روح کا انکار نہ اقرار، نہ حیات بعد الممات کا اقرار نہ انکار۔ لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پھر ذرا ان کو تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں۔ کا ارتکاز جو ہے وہ اب اس پر ہے۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو حکمت قرآن کا دوسرا پرچہ نکال لیجئے، جس میں چشتی صاحب نے اس پر، اس نقطہ نظر پر تائید کی ہے۔ صفحہ 26 ہے، نہیں دوسرا، جی میں تیزی سے وہ پڑھ رہا ہوں، نکال لیا سب حضرات نے؟
یہ ان کا خط تھا، چونکہ برادرم عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میثاق جون سن 67 میں جو خیالات آپ نے تحت تذکرہ اور تبصرہ سپرد قلم کیے ہیں ان کو پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور آپ کے لیے تہہ دل سے دعا بھی نکلی۔ آپ نے عصر حاضر پر جو تبصرہ کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اہل مغرب کا ملحدانہ زاویہ نگاہ، اس زاویہ نگاہ کا اہل مشرق کے ذہنوں پر تسلط، اس کے مضر نتائج، اس ناگوار صورتحال سے رہائی کی تجویز اور اصلاح حال کی راہ، ان مباحث کو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلا شبہ آپ کی اصابت رائے، اصابت فکر و رائے، معاملہ فہمی، جرف نگاہی اور حقائق رسی کا واضح ثبوت ہے۔ میں آپ کو صدق دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں بوڑھوں کی سی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی کسی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خدمت دین کی بیش از بیش توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں نے بھی نصف صدی تک، چشتی صاحب سے جو لوگ واقف نہیں ہیں میں چند باتیں عرض کر دوں، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ، تاریخ اور تقابلی مطالعہ مذاہب کا۔ ہندو مذہب اور فلسفے پر وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی تھے۔ سن 24 میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور، علامہ اقبال کے بڑے قریبی مصاحبین میں وہ رہے 14 برس تک، اور اس عرصے میں یہاں پر ہندوؤں سے بھی باقاعدہ انہوں نے سنسکرت پڑھی ہے، باقاعدہ وید پڑھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس بکس کے حوالے سے باتیں کی ہوں۔ وہ یہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے جلسوں میں انہیں بلایا جاتا تھا اور وہاں وہ تقاریر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ویسٹرن فلسفی پر ان کی نگاہ بڑی گہری ہے، وہ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ساری عمر پڑھنے کا کام ہی انہوں نے کیا ہے۔ لکھا جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکا، اکثر و بیشتر ضائع ہو گیا۔ اس وقت انہیں دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شارح کی حیثیت سے جانتی ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے۔ سن 66 میں جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی جماعت اسلامی سے، جو میرا اختلافی بیان تھا سن 57 کا لکھا ہوا، 56 کا لکھا ہوا، تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے، اور اس کے بعد سے پھر میری ان کے ساتھ دوستی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو میرے والد صاحب کی عمر کے تھے، لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ان کی ہم نشینی سے فائدہ حاصل ہوا۔ میرے مطلب میں آ جایا کرتے تھے، شام کو بیٹھے رہتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی نصف صدی تک از 1917 تا این دم، 67 میں چونکہ لکھا گیا تو 50 برس ہو گئے، انہی 2-3 مسائل پر غور کیا ہے، یعنی مغرب میں الحاد اور مادیت کے فروغ کے اسباب، ان مغربی افکار کا اقوام مشرق کے ذہنوں پر تسلط اور اس تسلط سے رہائی کی صورت۔ مجھے آپ کا مضمون پڑھ کر جو غیر معمولی مسرت حاصل ہوئی ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے نتائج افکار اور آپ کے نتائج افکار میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے۔ میری رائے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تحسین پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ میں آپ کے بعض دعاوی کو مبرہن اور مدلل کر دوں، بعض حقائق کی وضاحت کر دوں، بعض صداقتوں کو مؤکد کر دوں اور بعض تجاویز کو مشید کر دوں۔ اب یہ مشید، یہ جو ہے جس کو خوب اچھی طریقے سے پختہ کر دیا گیا ہو، عبارت کو گٹھی ہوئی مضبوط عبارت، قصرم مشید غالباً قرآن مجید میں آیا ہے یہ لفظ۔ آپ نے لکھا ہے کہ موجودہ دور بجائے طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے۔ آج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان و کائنات کے بارے میں وہ تصور پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی۔ نیز یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن اور فکر کا اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط بہت شدید اور ہماگیر ہے۔ آپ کا یہ تبصرہ بالکل صحیح ہے، چنانچہ میرے اور علامہ اقبال دونوں کے معنوی مرشد لسان العصر اکبر الہ آبادی نے آج سے 50 سال پہلے انہی حقائق کو اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں یوں بیان کیا تھا کہ مرزا غریب چپ ہیں، ان کی کتاب ردی، بدھو اکڑ رہے ہیں، صاحب نے یہ کہا ہے۔ صاحب سے سنی ہوئی بات جو ہے وہ بدھو کے بھی زبان سے نکلتی ہے تو بڑے اعتماد کے ساتھ نکلتی ہے، اور مرزا سے مراد ہے پرانے صاحب علم اور صاحب فہم، وہ چپ ہے، ان کی کتاب تو اب ردی کے بھاؤ بک رہی ہے، اس لیے کہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، مارکیٹ میں اس کی مانگ نہیں رہی۔ ویسے یہ کہ یہاں اگر وہ ان کا وہ شعر کوٹ کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا،
محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. اب تو جان سٹورٹ مل اور اسپینسر، ہربرٹ اسپینسر، اب ان کے نام لیوا ہیں. اب غزالی کو کون پوچھے گا اور رومی کی؟ اب یہ کون بات سنے گا؟ دوسرا شعر یہ کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے. جو چیز یورپ سے درآمد ہوتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہی اعلیٰ ترین شے ہے. ہماری دیسی شے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتی ہے؟ اور ہمارے اردو اخبارات میں جو چھپتی ہیں باتیں وہ قابل اعتماد نہیں. پانیر یہ چونکہ الہ آباد سے انگریزی کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ انگریزی اخبار. نمبر 2، آپ نے لکھا ہے لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق کو غور و فکر کا اصل مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے. یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے حرف بحرف صحیح ہے. آج مغرب شدید نوعیت کے الحاد اور انکار خدا کی لعنت میں گرفتار ہے. چنانچہ آج مغرب میں منطقی ایجابیت، لاجیکل پازیٹیوزم کا فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے. برٹرنڈ رسل اس کے سب سے بڑے شارح تھے، جو اس دور کے عظیم ترین فلاسفہ میں جن کا شمار ہوا ہے. سائنسدانوں میں آئنسٹائن، فلسفیوں میں برٹرنڈ رسل. یہ مغرب کی دو عظیم ترین شخصیات تھیں اس دور میں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے جدید فکر پر، جدید تہذیب پر. لاجیکل پازیٹیوزم کا فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اس کے علاوہ جو مدارس فکر مقبول ہیں وہ بھی سب کے سب انکار خدا اور روح و آخرت پر مبنی ہے اور خالص مادیت کے حامی اور مبلغ ہیں. اب دیکھیے یہ ہے ان کے مطالعے کی وسعت جس کی کہ انہوں نے مثالیں دی ہیں. دی فلاسفی آف ایز اف، جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل وہنگر ہے. فینومینلزم، جس کا حامی ہسرل ہے. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل مارکس ہے. نیچرلزم، جس کا حامی سنتایانا ہے. ایگنوسٹسزم اینڈ اسکیپٹسزم، یہ ہے وہ جے ایس مل، جان سٹورٹ مل. محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. ایگنوسٹسزم اینڈ اسکیپٹسزم اس کا فلسفہ ہے. ایمرجنٹ ایوولوشن، لائڈ مارگن. ایتھیزم، مورس کوہن. ہیومنزم، شلر. ریئلزم، مور. پریگمیٹزم، ڈیوی. لاجیکل ایمپیریسزم، کارنپ. ایگزسٹنشلزم، جین پال سارٹرے. فرائڈزم، فرائڈ. بیہیویئرزم، ایڈلر. کمیونزم، لینن. سوشلزم، لاسکی. لاجیکل ایٹمزم، رسل. فزیکل ریئلزم، سیلرس. اب یہ کتنے ہو گئے؟ اس پر ایڈ کر لیجئے لاجیکل پازیٹیوزم. ان تمام مدارس فکر میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو شے حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر حماقت ہے. چونکہ خدا، روح اور حیات بعد الموت تینوں غیر محسوس ہیں، اس لیے ان کی ہستی پر یقین خلاف عقل ہے، بلکہ یہ تینوں الفاظ مہمل ہیں کیونکہ ان کے مصادیق، مصداق کی جمع ہے، ان کے مصادیق خارج میں کہیں موجود نہیں. یورپ میں لامذہبیت اور انکار خدا کے اسباب کے داستان بہت طویل ہے. جن حضرات کو اس موضوع سے دلچسپی ہو انہیں حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ انہوں نے فہرست کتابوں کی دی ہے. البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ صرف ہو رہا ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. میں نے اپنے گزشتہ جمعے کے خطبے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. ایسا ہوا کیوں؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول، غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسچینٹی کے نام سے دنیا میں چلا، لیکن حقیقت میں پالزم تھا، کرسچینٹی نہیں. اور پھر اس نے پاپائیت کی شکل اختیار کر لی. اس کا یہ رد عمل ہے. میں تفصیل سے پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی تھا کہ جو تمام انبیاء کا دین ہے. دین میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. شریعتوں میں کچھ فرق و تفاوت ہوتا رہا ہے، تفصیلی احکام میں. دین ایک ہے. آدم سے